Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ کبھی انسان سواری کی حالت میں ہوتا ہے، گاڑی میں یا ریل گاڑی میں یا ہوائی جہاز میں۔ چھوٹی گاڑیاں انسانی اختیار میں رہتی ہے، ان کو کہہ سکتا ہے کہ بھئی نماز کا وقت ہے، گاڑی ایک طرف کرو۔ اس لیے وہ مسئلہ عالم لوگ بتاتے ہی نہیں۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ جب گاڑی چل رہی ہو، نماز کا ٹائم ہوا اور بظاہر رکنے کا امکان نہیں ہے، تو جس حالت میں ہے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے فرض نماز، سنت، نفل سب پڑھی جائے گی۔ جس حال میں نماز فرض ہوتی ہے اس حال میں پڑھی جاتی ہے۔ اور چھوٹی گاڑیوں میں یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ قبلہ رخ ہو جائے۔ البتہ ریل گاڑی میں اور ہوائی جہاز میں قبلے کا رخ معلوم کرنا فرض ہے اور قیام بھی فرض ہے۔ اگر ریل گاڑی میں سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی بغیر قیام کی ہے، حالانکہ عذر کوئی نہیں بیٹھنے کا، تو وہ نماز نہیں ہوئی۔ جتنی پڑھی گئی ہے سب کالعدم ہے، پھر پڑھی جائے گی۔ یا قبلے کا سمت معلوم نہیں کیا، اپنی طرف سے نیت باندھ دی، جبکہ ریل گاڑی زمین پر چلتی ہے، آبادیوں سے گزرتی ہے، مسجدیں آتی ہے، محراب آتے ہیں، ممبر آتے ہیں، مینار نظر آتے ہیں۔ ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ نہ تو قبلہ معلوم کیا اور نہ قیام کرنے کی تکلیف کی، اور کوئی معذور نہیں تھا۔ دونوں نمازیں کالعدم، ڈسمس، فضول اور ایسی جتنی پڑھی گئی ہے دوبارہ لٹائی جائے گی اور ان کا قضا فرض ہے۔ آپ معلوم کر لیں کہ بھئی اس طرف ریل جو چل رہا ہے قبلہ آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ممکن ہے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ آپ کھڑے ہو کے آپ نے شروع کر لی، گرنے لگے، اب بیٹھ جائے، معاف ہے آپ۔ اسی طرح ہوائی جہاز میں اس میں اختلاف تھا مولانا اشرف علی اور مولانا یوسف بنوری میں، اور بعض بزرگ کہتے تھے کہ ہوائی جہاز میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہوائی جہاز علی الہوا ہے، اور ضروری ہے کہ نمازی جہاں سجدہ کرے وہ کسی نہ کسی طرح علی سطح الارض ہو، اور چونکہ ہوائی جہاز تو علی متن الہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہوا جس پر جہاز ہے وہ حکم ارض میں ہے۔ جیسے فقہاء نے لکھا ہے کہ درخت کی ٹہنی میں گرفتار کر لیا گیا اور نماز کا وقت ہو گیا، اسی حالت میں نماز پڑھی جائے گی۔ تو الگ تحقیق ہوائی جہاز میں نماز بھی فرض ہے، اور نماز کھڑے ہو کے پڑھی جائے، اور ہوائی جہاز والوں سے پوچھا جائے کہ بھئی اس وقت قبلہ کس طرف آ رہا ہے۔ اگر وہ بتا دے، یا ویسے ہی اپنے اندازے سے کہ جب میں سوار ہو رہا تھا کراچی سے تو قبلہ یوں تھا، اب یہ جہاز اس سمت چلا ہے، اس کو تحری کہتے ہیں۔ نمازی کی سوچ اور فکر، نمازی کی سوچ اور فکر بھی بعض اوقات قبلے کے معلومات کے قائم مقام ہے۔ تو ایسی نماز پڑھی جائے گی کھڑے ہو کر، قبلہ معلوم کر کے یا اندازے سے سمت قبلے کی طرف۔ پھر اگر پتہ چلا کہ غلط پڑھی گئی یا کھڑے ہونے کے بعد گرنے لگا، جہاز میں ایسی جنبش آئی کہ یہ نہیں کھڑا ہو سکا، بیٹھ جائے، یہ دونوں باتیں اسی طرح یاد رکھی جائے۔ سمت معلوم کرنا بھی فرض ہے اور قیام بھی فرض ہے۔ اگر سمت معلوم کر لیا اور غلط نکلا تو گناہ کوئی نہیں ہے، ان لوگوں پر ہے جنہوں نے بتایا۔ اور اگر سمت معلوم نہ کر سکا اور اپنے سوچ سے پڑھ لی تب بھی نماز صحیح ہے، ہر حال میں نماز ہو جائے گی۔ درست بات یہ ہے کہ ایسی نمازوں کا اعادہ نہیں ہے۔ بعض بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں پڑھ تو لے، لیکن گھر پہنچنے کے بعد جب دم بخود ہو جائے
تو وہ ٹیڑھی پیڑھی پتہ نہیں علامت نے ہوا ہے کس طرف پڑی گئی وہ پھر پڑھ لے. تو یہ ایک احتیاط تو ہے لیکن مفتی کا فتویٰ نہیں ہو سکتا. نماز مومن عاقل بالغ پر ایک بار فرض ہے، 2 دفعہ فرض نہیں. الحمدللہ.